مجھے دس ریمائنڈز می حسن نقوی صاحب، جب ہم تہران میں ہی بیٹھے تھے اور یا مشہد میں شاید بیٹھے تھے، ہاں مشہد میں تھے ہم، اور میں نے آپ سے پوچھا ویسے ہی کہ یہ ایک فلاں ملک کا جہاز نکلا ہے اور فلاں ملک نے اٹیک کیا ہے، مڈل ایسٹ کا جہاز اور ایران نے اٹیک کیا ہے اور اس کی ایک پلی لی ہے، تو یہ امریکہ کیوں کھڑا ہو گیا ہے اس پہ؟ جو بات یہ کر رہے تھے ابھی شہزاد صاحب کہ امریکہ کا تعلق نہیں ہے ہرمز سے، تو آپ نے اس وقت جواب دیا تھا کہ بھائی اس لیے کہ امریکہ چودھری ہے، اس نے بتانا ہے کہ کب کہاں کیوں کیسے کتنے بجے ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ وہاں پہ تہران کی سڑکوں پہ کیا تاثر ہے، اور مجھے اندازہ ہے اور مزید ہوا ہے جا کے کہ آپ بہت باخبر ہیں وہاں، تو وہاں کے جو متعلقہ سرکلز ہیں اور اسٹریٹ ایوان اور میدان میں کیا سوچ ہے کہ ابھی اس کو مطلب اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس طریقے سے معاملہ بہتر ہو، یعنی وہ تیار ہیں اس سارے معاملے کو ایک الگ لیول پہ لے کے جانے کے لیے؟ دیکھیں اس وقت جو جنگی صورتحال ہے، شاید ایران سے باہر بیٹھے ہوئے افراد تک یہی خبر پہنچتی ہے کہ آج جزیرہ ہرمز پہ، بندر عباس پہ، کشم پہ، چابہار پہ اٹیک ہو گیا، لیکن اگر آپ اس کو زمینی نقشے کے مطابق دیکھیں اور گزشتہ ایک ہفتے کے جو امریکی حملات ہیں وہ دیکھیں تو ہمیں بڑے واضح انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک منظم جنگی اسٹریٹجی کے تحت امریکہ جو ہے وہ حملوں کو آگے بڑھا رہا ہے، جس میں ایران کے ساحلی علاقے شامل ہیں جن کا میں نے پہلے بھی نام لیا، اس میں اگر آپ اہواز شامل کر لیں، اس میں آبادان شامل کر لیں، کونارک شامل کریں، چابہار شامل کریں، اور چابہار سیستان و بلوچستان بڑا اہم ایران کی بندرگاہ ہے، یعنی یہ وہ بندرگاہ ہے کہ اگر آبنائے ہرمز مکمل طور پہ بند ہو جائے تو ایران کا عالمی جو آبی گزرگاہ ہے اس کے ساتھ جو چابہار کی بندرگاہ ہے وہ اس کے ذریعے سے ایران عالمی آبی گزرگاہ کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کو اپنی جاری رکھ سکتا ہے یا اپنا جو بھی ٹرانزٹ کا کام ہے وہ انجام دے سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اس کو بھی ٹارگٹ کیا تاکہ ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو بائی پاس کر کے اگر اپنی تجارت کرنا چاہے یا ٹرانزٹ کا عمل کرنا چاہے تو وہ نہ کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حملے دن بدن یعنی جنوبی علاقوں سے ایران سے اندر شہر یعنی ملک کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ اہواز کے اندر جو کینسر ہاسپٹل تھا اس کے اوپر تقریباً 100 سے زائد بچے وہاں پہ موجود تھے، لیکن اس علاقے کے اندر ہاسپٹل میں بلاسٹ ہوا اور پھر انہوں نے بچوں کو ایک اور جگہ پہ منتقل کیا، پھر اس کے بعد مزید آگے آئے ہیں، یعنی ہمدان میں آئے۔ ہمدان جو شہر ہے وہ تہران سے تقریباً 4.5 گھنٹے کے فاصلے پر۔ جی ہاں دوسرے نمبر پہ جو سمنان ایئرپورٹ ہے، گزشتہ رات ہمدان تو ایک ٹورسٹ کے مطلب جو کافی لوگ جو آتے ہیں وہ ذرا ہمدان میں غار علیہ صدر یعنی جہاں جاتے بھی ہیں نا ذرا وزٹ کرنے کے لیے، اور بڑا لوگ جاتے ہیں وہاں پہ نا، جہاں پہ پو علی سینا کے بھی مزار ہے بڑا معروف، جی ہاں ٹھیک ہے، اس ہمدان پہ بھی حملہ ہوا ہے گزشتہ روز، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جنوب سے حملات جو ہیں وہ ہمدان اور سمنان تک پہنچ چکے ہیں۔ اب اس سے آگے 3 گھنٹے کا زمینی راستہ ہے، 4 گھنٹے کا زمینی راستہ ہے تہران کا، مین کیپٹل۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو حملے ہیں بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ نظم انداز سے، اور پھر یہ ہے کہ ایران کی جو ریلوے ٹریکس ہیں، لائنز ہیں، ان کو بھی اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایران کو اقتصادی طور پہ ریلوے لائنز کے ذریعے کمزور کرنا، بلکہ ریلوے لائنز کے ذریعے وہ ایران کی جو فوجی ساز و سامان ہے، جو ایندھن ہے، جو باقی کی جنگ کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور ریلوے لائن ٹریک کے ذریعے وہ شفٹ ہوتی ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے، اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ لہذا ایران ہے، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جو یعنی حسن صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ سوچ ہے کہ یہ تو ہمیں معاہدے کے بتی کے پیچھے لگا کے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے، اس طرح معاہدے کے پیچھے لگا کے یہ ہم پر ایک اور بڑے حملے کی تیاری ہو رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں پر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس کا ساحلی علاقوں سے، اور اس میں جو ایک اور چیز بار بار ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے مختلف آفیشلز وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی یہ پلان ہو رہی ہے، یعنی یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جو اس کے سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ یہ ایران کو کمزور کرے۔ دوسرے نمبر پہ جو وہ ایران کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے ایک قسم کے فتنے جو گروپس موجود ہیں، اینٹی ایلیمنٹس موجود ہیں حکومت کے، ان کو بھی فعال کرنے کے چانسز موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اوپر ایک بڑے حملے کی تیاری جو ہے اس کو بھی ایرانی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ افیشل جو وہ یہ بیانات دے رہے ہیں، ابھی ایرانی فوج نے بھی یہ کہا ہے، اس کے ترجمان ہے جنرل آپ آنے والے دنوں میں حسن صاحب صورتحال کو مزید خراب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ان تمام تر معلومات اور تجزیے کی روشنی میں؟ اگر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال دن بدن امریکی حملوں کا اگر آپ گزشتہ ایک ہفتے سے جائزہ لیں تو ہمیں صورتحال خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ بار بار یعنی کل وہ کینسر ہاسپٹل کے پاس اٹیک کر کے وہ یعنی امریکہ یہ میسج نہیں کر رہا کہ یار ٹیبل پہ آ جاؤ، ہم چاہتے نہیں ہیں، ہم صلاحیت رکھتے ہیں، چاہتے نہیں ہیں،
بات کرو اور ختم کرو یہ معاملہ. یہ میسیجنگ نہیں ہے امریکہ کی طرف سے؟ ایران یہ کہتا ہے کہ ہم ٹیبل کے اوپر موجود ہیں. ایران بار بار جو ہے وہ اپنے اس معاہدے کی شکوں کے حوالے دیتا ہے کہ یہاں پہ امریکہ نے خلاف ورزی کی, یہاں پہ امریکہ, تو وہ کس معاہدے کی طرف امریکہ جو ایران کو لانا چاہتا ہے؟ ایرانی یہ سوال کرتے ہیں. صحیح, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاہدہ کی تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کی شک پہ عمل کریں, لیکن آپ عمل تو کریں. لکھا ہے شک نمبر 5 میں کہ اگلے 30 دن ہرمز ہمارے ارینجمنٹ کے تحت چلے گا.